إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبہ میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر اہل کتاب کی اس ناپاک جسارت کو بیان کر رہے تھے کہ جس میں انہوں نے اپنے انبیاء کو اور جو لوگ حق اور انصاف کی بات کرتے تھے ان کو قتل کر دیا حق کی بنیاد پر کہ وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز پر سزا سنائی اور ساتھ میں انہیں ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے بقیہ تمام اعمال جو وہ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں وہ بھی بتا دیا کہ وہ بھی سارے ہباء منصورہ ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانی کتاب سے نوازا تھا، لیکن وہ اس کتاب کے اندر اپنی طرف سے جو ہے نا وہ باتیں شامل کرتے تھے اور وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس چیز سے اعراض کرتے تھے، منہ پھیرتے تھے۔ آج کے خطبہ میں وہ ایسے اعمال کیوں کرتے تھے اور وہ اتنے جو ہے نا وہ ان کے پاس حوصلہ اور اتنی جرأت کس وجہ سے آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ نصیحتیں اور مسلمانوں کو کچھ تنبیہ فرمائی ہے اور انہیں بھی کچھ وارننگ دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ یہ سارا کچھ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی مگر کچھ دنوں کے لیے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور یہ چیز انہوں نے اپنے دین کے اندر خود سے گھڑ لی ہے کہ جو انہیں دھوکے کے اندر رکھ رہی ہے۔ یہود کا یہ عقیدہ تھا، سورۃ البقرہ کے اندر ہم اس کو تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں
یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم نے جتنے دن بچڑے کی پوجا کی ہے اتنے دن ہی ہمیں جہنم کی عذاب ہوگا، آگ کا عذاب ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 دن یا 10 دن بنتے ہیں، ہمیں آگ کا عذاب نہیں ہوگا، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم تو ہے نا وہ ایک لمبے سلسلے سے انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کے بیٹے ہیں، ان کی اولادوں سے ہیں۔ اور اللہ نے یعقوب علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کی نسل کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ضائع نہیں کریں گے اور ان کو جو ہے نا وہ عذاب نہیں دیں گے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ کفارے کا عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے گناہوں کے عوض اپنے آپ کو صلیب پہ چڑھا لیا اور ساری ان کی جو امت ہے وہ اس جو ہے نا وہ صلیب کے کفارے کے اندر آ گئی ہے۔ اب عیسائیوں کو عذاب نہیں ہوگا، وہ بھی سارے جنت میں جائیں گے۔ اور یہی عقیدہ جو ہے نا وہ چند مسلمانوں کا بھی ہے، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں نعوذ باللہ من ذالک جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پکڑ لے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑوا لیتے ہیں، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لے اس کو کوئی نہیں چھڑوا سکتا۔ اور یہ سر عام نعتوں کے اندر پڑھتے ہیں، اللہ دا پھڑیا محمد چھڑاوے تے محمد دا پھڑیا چھڑاوے کون، اور لوگ اس پر واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کیا بات کہہ دی ہے۔ محفلیں لگتی ہیں، مجلسیں لگتی ہیں، عبد القادر جیلانی، وہ تو انہیں غوث اعظم کہتے ہیں، یہ شرکیہ بات ہے، نہیں کہنا چاہیے، کہنے کے لیے بھی نہیں کہنا چاہیے۔ نیک آدمی تھے، ان کو ایسی دنیا بھر میں انہوں نے اللہ معاف کرے ان کے نام کو بدنام کیا ہوا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے مرید ہیں، توبہ کے بغیر فوت ہو گئے، اور وہ کیا کرتے ہیں جی، فرشتوں سے روحیں کھینچ لیتے ہیں۔ فرشتہ روح لے کے جا رہا ہے، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے دیکھا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، روحیں اس کی واپس کھینچ لیتے ہیں اور واپس اس بندے کے اندر ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں تو میرا مرید ہو کر بغیر توبہ کے مر گیا، دوبارہ توبہ کر اور پھر اللہ کے پاس جا۔ لوگ اس پر واہ واہ کرتے ہیں، موٹی پگڑی ہے، بڑی داڑھی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، سامنے لوگ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ خرابیاں ہیں وہ عقیدے کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں بیان کی ہمارے لیے۔ اور کچھ موسمی سید ہیں، محرم کے سید ہیں، ربیع الاول کے سید ہیں، کچھ رجب کے سید ہیں، کچھ مولائی ہیں جن کے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ماننے والے، کچھ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو کیش کرواتے ہیں۔ یہ باتیں آپ سمجھ رہے نا میری؟ آپ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ہوائی باتیں نہیں میں کر رہا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بھی کیش کرواتے ہیں کہ ہم جی مولا کے ماننے والے ہیں، اور ان کا جو ماننے والا ہے ان کی شہادت کے صدقے چل بھی سارے کو باسے کچھ۔ گویا کہ یہ ایک ٹرین ہے، اور بلٹ ٹرین ہے جو جنت کے سٹاپ پر کھڑی ہوگی اور مولائی سارے اس میں بیٹھیں گے، اور سپیڈ اتنی ہے ٹرین کی وہ سیدھا فردوس میں جا کے رکے گی۔ سید کی تو پشتی بڑی پاک ہے جی، انہوں کڑا ہاتھ لا سکتا۔ سید چرس پیوے، حالانکہ وہ سید ہوتے نہیں ہیں، ملنگ ہوتے ہیں، بدبودار ملنگ۔ سید سارا سال چرس پیوے، سید بھنگ پیوے، سید جو ہے نا وہ ناچنے والیوں کے فنکشن اٹینڈ کرے، اور سالانہ ایک دربار پر سید جا کے حاضری دے دے، بلے بلے بابا جی بچا لیں گے۔ یہ وہ مسلمانوں کے عقیدے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں یہ بارہا یہ سنا چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم سے شروع کیا ہے، کائنات کا سب سے معتبر افضل ترین خاندان ہے نبی علیہ السلام نے، بنو ہاشم۔ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ نے ان کا نام لے کر کہا ہے، اے بنو ہاشم اس دنیا کے اندر اپنے اس بیٹے سے جو چاہیے ہو مانگ لو۔ صحیح بخاری اٹھا لیجئے، وہ حدیث نکال لیجئے، اکیلا اکیلا جملہ پڑھیں، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب، اے چچا عباس، اے میرے بھائیوں، اے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، اس دنیا میں اگر مجھ سے کوئی چاہیے تو وہ مانگ لو،
روز قیامت آپ مجھ پر تکیہ نہیں کر سکتے. اگر دو جہانوں کے سردار پر تکیہ نہیں کر سکتے تو باقی تو شے ہی کوئی نہیں. وہ تو کسی کھاتے بھی نہیں آتے. وہ چاہے عبد القادر جیلانی ہو, سیدنا علی المرتضیٰ ہو, جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, کچھ بھی. وہ ہمارے بڑے ہیں, ہدایت کے رستے کے لیے بڑے ہیں, ان کو فالو کرنا ہے, ان کی باتیں ماننی ہے, ان جیسا عقیدہ اپنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی بہادری بتائی ہے. مسجد میران ہے, دربار آباد ہے. آج کل بھی ایک میلہ لگا ہوا ہے, 15 شعبان کو شاید لگتا ہے سندھ کی طرف. سارا پاکستان وہاں پر جاتا ہے. جو کبھی نماز نہیں پڑھتا ہوگا وہ بھی وہاں پر بکرا لے کے جائے گا. مسجد میں 2 اینٹیں نہیں لگانی, کبھی وہاں پر پراپر پیسے نہیں دینے, لیکن ان فقیروں پر, ان دھمالوں پر, ان ڈولوں پر اپنی سب سے مہنگی اشیاء خرچ کرتے ہیں. بھائی ہمیں یہ سمجھا دیں کہ اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہے. یہی عقیدہ ہے, یہی عقیدہ ہے کہ یہ روز قیامت بچا لیں گے. ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. دنیا کا سارا باطل یہی سمجھتا ہے کہ روز قیامت ہمیں کوئی بچا لے گا. یہودی حضرت موسیٰ پر تکیہ کرتے ہیں, عیسائی حضرت عیسیٰ پر تکیہ کرتے ہیں, اور مسلمانوں کے تو کیا ہی کہنے. ہر 5-10 بندیاں دا ایک بچان والا ہے گا, ہر 5-10 بندیاں دا. واللہ المستعان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں داخل ہوگا. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے کہا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گا. آپ مجھے یہ بات سمجھائیے کہ جس نے اللہ کی رحمت پر امید ہی نہ لگائی ہو. یہ ہمارے خطبے کے آخر میں وہ بات آئے گی جو میں یہ کہہ رہا ہوں, اس کو بھلانا نہیں, اللہ کی رحمت کی امید. یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے, یہ آخر میں آئے گا 3-4 آیت کے بعد, اس کو میں ساتھ ملاؤں گا اس آیت کے. جس کو اللہ کی رحمت کی امید ہی نہ ہو وہ لے لے گا اللہ کی رحمت. جی بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے تجھ کو نا امیدی, بتا تو صحیح اور کافری ہو کیا, اور ہے کیا کافری اس کے علاوہ. ہمیشہ کافری غیر مسلم نہیں ہوتی, ہمیشہ غیر, یہ قرآن مجید میں جہاں جہاں کفر کا لفظ ہے وہ اسلام ہی کے اپوزٹ نہیں ہے. کہیں پر وہ نافرمانی ہے, کہیں پر آیات کا انکار ہے, کہیں پر مرضیاں ہیں. تو یہ وہ والی کافری ہے کہ تجھے اللہ کے علاوہ اگر دنیا میں اللہ کی ہی مخلوق سے امیدیں ہیں اور اللہ سے امید نہیں ہے تو پھر یہ اللہ کی سب سے بڑی ناشکری, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اسی چیز کو کہتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جرت کو بیان کیا ہے کہ یہ ان کا دھوکہ ہے. یہ اللہ نے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور یہ بھی کہہ دیا یہ ان کا دھوکہ ہے اور انہوں نے خود گڑھا ہوا ہے, حقیقت اس کی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ان شخصیات کو ہمارے لیے موٹیویشن اور ہمارے لیے اعتماد کی صورت بنائے کہ ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ ملنا ہے. آپ سیدنا علی المرتضیٰ کا پڑوس مانگیے, اللہ سے مانگیے, اے اللہ مجھے ویسا بنا جیسے سیدنا علی کے صحابہ تھے, یعنی کہ آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ. اے اللہ ہمیں وہ عقیدہ اپنان کی توفیق دے جو جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا تھا. ایسی دین پر استقامت اور ایسی مسلمانوں کے لیے شجاعت عطا فرما, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ جمع فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی وضاحت کی, فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا اس دن جس دن کوئی شک نہیں ہے, اور ان کو ہر اس چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو انہوں نے کمائی کی ہوگی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے, ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور ٹھوس بات بیان کر دی ہے کہ آپ روز قیامت صرف اپنی کمائی لے کر اللہ کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں. آپ کسی پر تکیہ کر کے نہ آئیے, آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات خود سدھار کر, خود صحیح کر کے اللہ سے اپنی الگ سے امید رکھ کر آئیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملات خود سدھار کر خود صحیح کر کے اللہ سے اپنی الگ سے امید رکھ کر آئیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملات خود سدھار کر خود صحیح کر کے اللہ سے اپنی الگ سے امید رکھ کر آئیں.
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پورا پورا کمائی اللہ تعالیٰ دے گا تمہیں تمہاری. یہاں پر ہم جو مرضی کما لیں، یہاں پر لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں، اپنے رب کے ساتھ زیادتی کریں، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق میں جو ہے نا وہ خرابی پیدا کریں، اور دنیا کے اندر حقوق العباد کے اندر ڈنڈیاں ماریں اور لوگوں کو تکالیف پہنچائیں، لوگوں کا نقصان کریں، تو یہ آپ اپنے خود جو ہے نا وہ کھاتا بھر رہے ہیں. اور یہی جو ہے نا وہ کھولا جائے گا اللہ کے سامنے، یہی گٹریاں اور یہی پنڈارا جو اللہ کے سامنے جس کا پورا پورا جو ہے نا وہ اللہ کہہ رہے اس کو بدلہ دیا جائے گا. تو یہ پچھلی آیت اور اس کے ساتھ ملا کر مخصوص انداز میں اور عام طور پر، یعنی کہ اسپیسیفک بھی اور جنرل طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا. کوئی اوورآل سمجھتا ہے کہ میرے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ بھی سن لے، کوئی خاص کر کے سمجھتا ہے تو وہ بھی سن لے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ بدلنے والی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آپ ان سے کہیے اے پیغمبر کہ اے اللہ تو مالک الملک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، تو ہی کسی کو بادشاہ دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور تو ہی بادشاہ چھین لیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور تو ہی عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تو ہی رسوا کر دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ساری خیر ہے اور تو ہی ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے. یہ آیت بڑی جامع آیت ہے. بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی بندے پر کوئی قرض ہو، کوئی مشکل ہو، کسی بوجھ کے تلے وہ دبا ہوا ہو، وہ اس آیت کی کثرت کے ساتھ دعا کرے، ورد کرے اس آیت کو اپنی دعا کے اندر شامل کرے، اور ساتھ میں وہ دعا پڑھے اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا قرض کی شکایت لے کر کہ وہ قرض سے چھٹکارا نہیں پا رہا، اس سے ہو نہیں رہا، جیسے کوئی بندہ پھنس جاتا ہے بری طرح. تو آپ جو ہے نا وہ اگر شریعت کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہوتے تو وہ کہتے ٹھیک ہے میں آپ کی جیب پر ہاتھ رکھتا ہوں تو جیب میں پیسے آ جائیں گے تو آپ وہاں پر جا کے اتار دینا. آپ نے وہاں پر شرعی رہنمائی دی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہدایت کے منبع ہے. آپ نے انہیں یہ دعا سکھائی ہے کہ آپ یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. اور اس نے آ کر پھر رزلٹ بھی بتایا سیدنا کو کہ حضرت آپ نے دعا بتلائی ہے، وہ دعا پڑھتا رہا ہوں، اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں، قرض بھی اتار دیا اور اب خوشحال ہو گئے ہوں. تو یہ اس آیت کی روح سے میرے ذہن میں آیا، وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اس آیت کے اس تفسیر کے اعتبار سے 2-3 مطلب ہیں. پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، کفار جو یہودی اور عیسائی اور مشرکین تھے، وہ چونکہ مسلمانوں پر ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے کہ ان کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، حالانکہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 2 سپر پاور کیسر اور کسرا کو جو ہے نا وہ اپنے پاؤں کے نیچے لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے انہیں یہ جواب دیا ہے کہ یہ تو مالک کی مرضی ہے کہ وہ کسی بادشاہ کو گدا کر دے، یعنی کہ فقیر بنا دے، اور کسی فقیر کو اٹھا کر بادشاہ بنا دے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ شکست اور جو ہے نا وہ جیت کس کا مقدر کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر بشارت دی ہے. صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں، آپ سب کو وہ واقعات پڑھنے چاہیے اور اپنی آنکھوں سے پڑھنے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اسلاف نے کیا کیا محنتیں کی ہیں اس اسلام کو بچانے کے لیے، اور کیوں اب تک علماء اس پر مغز ماری کر رہے ہیں کہ یہ دین بچ جائے، اپنی اصلی حالتوں پر رہے. صحیح بخاری کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خندق کو کھود رہے ہیں اور ایک مقام پر پتھر جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھ رہا. بہتوں نے کوشش کر کے دیکھ لی، وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا. یاد رکھیے اس وقت کوئی مشین نہیں پہاڑ کو توڑ رہی تھی. آپ ناردرن ایریا کے اندر جائیں، یہ شاہراہ ایکسپریس دیکھیں، کراکرم دیکھیں آپ، وہ میں پاکستان کی آخری نکر تک ہو کے آیا ہوں اور میں سارا رستہ یہی دیکھتا رہا ہوں کہ جب اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا وَإِذَا الْجِبَالُ كَيْفَ نُصِبَتْ،
کہ ہم نے ان پہاڑوں کو کس طرح نصب کیا ہے اور انسان نے اس طرح کس سے رستے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں پر کھڑے ہیں، ایک عام سی گاڑی سے آپ 1000-2000 فیٹ اوپر چلے جائیں گے چند منٹوں کے اندر، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ مشینوں نے بنایا ہے، اور اس کی کٹائی، اس کی بنائی، گزرنے کی جگہ، بچنے کی جگہ، سب کچھ بنایا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس طرح کی خندق جس کو کوئی گھوڑا بھی کراس نہ کر سکے، انسان تو دور کی بات ہے، جس کو 10-20 فیٹ نیچا زمین میں گڈھا کھودنا ہے، انہوں نے وہ کدال لے کر وہ لوہے کی اپنی ہاتھوں سے ان کو جو ہے نا وہ پتھروں کو چیرا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے وہ نشانی بنائی ہے کہ ہم نے مدینہ تو رسول کا دفاع کر کے دکھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ پتھر اپنا بتایا کہ وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ آپ اٹھے ہیں، کدال کو پکڑا ہے، بسم اللہ پڑھی، اور آپ نے اس جگہ کے درمیان میں رکھ کر جو ہے نا وہ ضرب لگائی۔ پتھر میں تریڑ آئی ہے تھوڑی سی، اور اس کے اندر سے روشنی نکلی ہے۔ رسول اللہ مسکرائے اور آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیسر کا نام سنا ہے؟ صحابہ کرام کو اب اس وقت کیفیت پتہ کیا ہے؟ اس وقت کی کیفیت ذہن میں رکھیں، اوپر پنکھا نہیں چل رہا، صاف کپڑے نہیں پہنے ہوئے، پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے، زبان تر نہیں ہے، اور اس طرح کی خوشبوئیں نہیں آ رہی، بدن پہ آدھے کپڑے ہیں، پیٹ بھوکا ہے، زبان پیاسی ہے، گلا خشک ہے، اور بھوک کی شدت کم کرنے کے لیے اس پیٹ کو پتھر کے ذریعے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اور ان صحابہ کے سردار نے، کائنات کے لال نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ پوزیشن واضح ہو گئی ہے۔ اس پوزیشن میں اگر ان کا کمانڈر ان کو یہ کہے، کیسر کا نام سنا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں خود پڑھ لیں، ایک دفعہ آپ خود پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے سیاق اور سباق کے ذریعے۔ جی اللہ کے رسول کس نے نہیں سنا؟ آج کل کس نے IMF کا نام نہیں سنا ہوا؟ تختے الٹا رہے ہیں ہمارے، وہ سنا ہوا ہے نا؟ بچے سے پوچھو، ہمارے اتنے سے بچے کے جو ہے نا وہ ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، اوے آپ کا کوئی دنیا کے اندر خدا ہے، اوے ہوئے ہوئے وہ نہیں ہوگا تو مر جائیں گے، لٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اوے ہوئے بہت اخیر ہو جائے گی۔ یہ ننگا ناچ نچایا جا رہا ہے، ہر کسی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ کیسر کا نام سنا ہے؟ جی اللہ کا رسول سنا ہے۔ اللہ نے یہ بشارت بھیجی ہے کہ یہ آدھے کپڑوں والے نا ان کا تیس نیس کر کے رکھ دیں گے۔ دوسری ضرب ماری ہے، کسرا کی بشارت۔ تیسری ضرب ماری ہے جب پتھر بالکل ٹوٹ چکا ہے، گر چکا ہے، فرمایا دنیا کی آدھے سے زیادہ فتوحات تمہارے ہاتھے میں آئیں گے۔ 3 بر اعظم تک صحابہ کرام نے اپنے گھوڑوں کی سموں کے ساتھ اسلام کا پرچم لہرایا اپنی زندگی کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس کانٹیکسٹ کے اندر بات آ رہی ہے، یہ اس زاویے کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتا دیجیے، یہ تو میرے مالک کا نظام ہے، وہ تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اس نے تو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ چاہے تو وادی بطحا اپنے پیغمبر کو اس نے سونے کی بنا کر گفٹ کر دی ہے، پیغمبر پر آنچ بھی نہ آئے، شہنشاہوں والی زندگی، بادشاہوں والی زندگی گزارے۔ پیغمبر تو رول ماڈل تھے، انہوں نے کہا ایسے نہیں کرنا، ایسے کریں گے تو لوگ کیسے سیکھ سکیں گے؟ ابھی تو ایک لمبا پیریڈ چل رہا ہے کہ جس کے اندر مشکلیں برداشت کرنی ہے۔ کہا اللہ یہ نہیں چاہیے، بلکہ ایک دن بھوکا رکھیے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور دوسرے دن آپ مجھے کھانا دیجئے، جب پیٹ میں جائے گا تو میں آپ کا شکر ادا کروں گا۔ میں یہ بندہ بننا چاہتا ہوں، یہ نہ ہو کہ میرے پاس اتنی دولت آ جائے پھر جو میں یہ کہوں، کسی سے کہوں کہ بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بس جی ٹائم نہیں لگتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ جدو نگاہ پہ نا ادو لگتا کہ جماعت کا ٹائم لنگ گیا، پھر سوچی دا چلو ادھے گھنٹے کے بعد اور پڑھ لیں گے نماز۔ یہ پنجابی کہتے ہیں نا آفرے ہوئے بندے، یہ آفرے ہوئے بندیاں دی گلاں والیاں کہ ان کا ٹائم نہیں لگتا۔ یہی بھوک پئی ہوئے نا ٹائم بڑا پتہ چلے۔ غریب آدمی کو پتہ ہے گرمی سردی کیا ہوتی ہے، امیر کو نہیں پتہ۔ امیر آدمی اے سی میں ہے یا ہیٹر کے اندر ہے،
وہ گاڑی میں بھی ہیٹر ہے، گھر میں بھی ہیٹر ہے، آفس میں بھی ہیٹر ہے. اب اس کو گرمی لگے تو اسے پتا چلے کہ آج ٹمپریچر کتنا ہے اور اس چیز کی قدر ہو. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب سب کچھ مل جائے گا تب میں اللہ کا شکر گزار بننا چاہتا ہوں، قدردان بننا چاہتا ہوں جیسے میرا رب قدردان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے اور کس سے چھین لیتا ہے. اب یہ پوائنٹ ہے بیدک الخیر. حالانکہ یہ اصل جملہ ہے الخیر بیدک، یعنی کہ عربی کے اعتبار سے ایسے ہوتا تھا، اللہ نے ایسے ہی اتارا ہے. لیکن میں کہتا ہوں جو اصول ہیں، خبر مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے. اب یہ خبر پہلے آئی ہے، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے ایاک نعبد، حالانکہ وہ نعبد ایاک عربی کے اصول کے اعتبار سے. اب یہ اصول ہی ہے کہ اگر خبر کو پہلے لے آیا جائے تو اس جملے کے اندر، مطلب کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، اس کو وہ خاص کر لیتا ہے مطلب کو. نعبد ایاک، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک تیری. یہ ہے اگر ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اب یہ حصر آ گیا، اسے کہتے ہیں جملہ حصر. اس نے دائرہ لگا دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. اب یہی اللہ تعالیٰ نے وہی چیز یہاں پر کی ہے. یہاں پر الخیر بیدک نہیں کہا، بلکہ کہا ہے بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ساری خیر ہے. کیوں جی؟ اگر ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دنیا والوں سے خیر مل سکتی ہے؟ تو تھوڑی بہت بھی اللہ نے تو گنجائش چھوڑی ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ جس کے ساتھ امیدیں ہی نہ ہوں گی تو روز قیامت اس کے سامنے سوال کر سکیں گے کہ اللہ معاف کر دے. اس لیے ہم کہتے ہیں اپنی تمام تر امیدیں اللہ سے رکھیے. پیغمبروں نے دعوت دی ہے، پیغمبروں نے جو ہے نا وہ مشکلات اٹھائی ہیں. ان اجری الا علی اللہ، اللہ کے علاوہ تو ہم امید ہی نہیں رکھتے کسی سے. کسی اور سے کسی چیز کی امید رکھنی نہیں چاہیے. میں ہوں یا کوئی اور ہے، ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ اپنے بندوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، والدین سے حد سے زیادہ امیدیں رکھتے ہیں. یہ میرا بھائی امیر ہے، شاید کہ یہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی امیر بنا دے. یہ میرا دوست جو ہے نا وہ امیر ہے، اس کا کاروبار ہے، شاید کہ یہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی دوستی کے جو ہے نا وہ واسطے کے ذریعے یہ مجھے بھی اتنا سٹینڈ کر دے. یہ میرا فلاں جاننے والا ہے، یہ مجھے وہاں پر نوکری لگوا دے. یہ میرا فلاں جاننے والا ہے. تعلقات کو مطلب کی ڈور کے اندر رکھتے ہیں. تعلق بھی گیا، مطلب بھی پورا نہ ہوا، لڑائیاں جھگڑے سارے معاملات ہوتے ہیں. حالانکہ ساری کی ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں. اللہ سے رشتہ مضبوط رکھیے، اللہ سے ہی مانگتے رہیے. جو بندوں کے ترلے کرنے وہ اللہ کے ترلے کریں. اللہ رسوا بھی نہیں کرے گا، بندے تو رسوا کرتے ہیں. آپ کسی کا ترلا ماریں اور وہ ترلا وہ بندہ کیش کروائے گا کسی دوسرے موقع پر، آپ کے سامنے نہیں بتائے گا، کسی دوسرے کے سامنے بتائے گا کہ یار اس بندے نے میرے سامنے وہ فلاں بات کی تھی، میں پھر درس کھا کے وہ کر لیا. یہ ساری باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے. یہ بڑا آسان سا مرحلہ ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان ساری مخلوقات کو اپنی خدمت میں لگا دے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے تعلق نہ رکھیں، ان کے ساتھ کام بھی کریں، ان کے ساتھ تعلق بھی رکھیں، ان سے رشتہ داریاں بھی رکھیں، آپس میں سب کچھ کریں. میں وہ امید کی بات کر رہا ہوں جو بندے کے دل کے اندر ہوتی ہے، جو مالک کے علاوہ شیطان بھی نہیں بھانپ سکتا. شیطان ہماری رگوں کے اندر دوڑتا ہے، لیکن اس دل کے اندر جو بھی آ رہا ہے نا وہ بھانپ نہیں سکتا جب تک کہ ہم اس کو پروسیس کے ذریعے اپنے دماغ کے اندر نہ لے کے آئیں اور دل دماغ کے اندر اس کی ساری پلاننگ نہ کر لیں. تو یہ خاص امید ہوتی ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر کامل قدرت رکھتے ہیں. اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. اگر امید ہی اللہ تعالیٰ سے رکھیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت بہتری کر دے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب.
اب یہ دیکھیں اللہ نے مزید اس بات کو بڑھایا ہے، اپنی جو ہے نا وہ کامل قدرت کی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دلیل دی ہے۔ تولج اللیل، وہی داخل کرتا ہے رات کو فی النہار، دن کے اندر، وتولج النہار فی اللیل، اور وہ دن کو داخل کرتا ہے رات کے اندر، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور وہ نکالتا ہے زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، دن اور رات کا آنا جانا۔ پچھلے دنوں ایک چیز سوشل میڈیا پر بڑی تصویر وائرل ہو رہی تھی، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، یہ جو میری عمر کے ہیں اور مجھ سے چھوٹے ہیں جن کے پاس موبائل ہے اور شوق سے چلاتے ہیں، انہوں نے تو لازمی دیکھی ہوگی۔ ایک تصویر جو ہے نا وہ بڑی مشہور ہو رہی تھی، جس میں انہوں نے لائن کے ساتھ 12 جو ہے نا وہ تصویریں اکٹھی کی ہوئی تھی سورج نکلنے کی، سورج کے طلوع ہونے کی، اور ایک ہی اینگل سے لی گئی تھی، اور اس میں دکھانے کا یہ مقصد تھا کہ 12 مہینوں کا سورج ایک ہی جگہ سے مختلف جگہ سے نکلتا ہے، ایک ہی اینگل سے۔ اللہ کی ایک قدرت کی نشانی دکھائی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے رب المشرقین و رب المغربین، کہ اللہ تعالیٰ مشرقوں، زیادہ مشرق اور زیادہ مغرب کا رب ہے۔ حالانکہ سائڈ تو ایک ہی مشرق ہے اور ایک ہی مغرب ہے، لیکن اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ ایک ہی اینگل ہے، جیسے یہ میں سیدھا دیکھ رہا ہوں، بظاہر سورج ادھر سے نکل رہا ہے، لیکن کبھی وہ تھوڑی سی اپنی جگہ ادھر کو چینج کرتا ہے، کبھی وہ اپنی جگہ ادھر کو چینج کرتا ہے۔ اور یہ موسمی تغیر جو اللہ نے کہا دن اور رات کے اندر داخل کرتے ہیں۔ آج کل نماز 5:40 پر ہو رہی ہے نا، تو آپ 5 بجے کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے، تھوڑا دن گزرنے دیں، آپ گرمی پوری گرمی آ جائے، جب 4 بجے نماز پڑھ لیں گے، 4:10 پر نماز کا سلام جو ہے نا وہ ہو جائے گا، اور 4:30 جو آج کل اندھیرا ہے وہ 4:30 پر جو ہے نا وہ اجالا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج کل تقریباً کوئی 6+ تک ہم جا رہے ہیں مغرب کے لیے، لیکن جب کچھ عرصہ پہلے، اب تھوڑا عرصہ گزر جائے گا، تب جو ہے نا وہ مغرب کہاں چلی جائے گی؟ 7، 12 اور 14 تک چلی جائے گی۔ یعنی کہ جو حصہ دن کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رات کے اندر داخل کر دیتا ہے، اور جو حصہ رات کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دن کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور ایک مردے سے زندے کو نکالتا ہے، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے۔ انسان زندہ ہے، اس کے اندر سے مادہ نکلتا ہے، وہ مردہ ہوتا ہے، لیکن اس مادے سے اللہ تعالیٰ پھر زندہ انسان نکال دیتا ہے۔ ایک انڈا ہے وہ مردہ ہے، اس میں سے ایک مرغی زندہ نکل آتی ہے، لیکن پھر اس مرغی زندہ سے زندہ مرغی سے ایک مردہ انڈا دوبارہ اللہ نکال دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر ہے، زندہ مردہ بھی کافر ہے، اس سے کائنات کے رب کا خلیل زندہ نکلتا ہے۔ اسلام زندے کے مترادف ہے اور کفر مردہ کے مترادف ہے۔ نبی علیہ السلام آپ جو ہے نا وہ جس وقت جس خاندان کے سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن آپ کی آگے والی نسل جو ہے نا وہ کائنات کے سرداروں میں سے ہے۔ تو یہ زندہ اور مردہ کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک بیج ہے، وہ مردہ ہوتا ہے، اس وقت وہ دانہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کو مٹی کے اندر ڈال دیں تو ایک تناور درخت کی صورت بن جاتا ہے، کہ وہ بیج اس وقت مردہ ہے لیکن وہ اس وقت درخت زندہ نکل آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کبھی کسی کے پیسے دے کر، اس کی جاہ و جلال دے کر، اس جو ہے نا وہ گمان کے اندر نہیں آنا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری آسائشیں اسے دی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو ہے نا وہ رزق دیتا ہے۔ اس نے مجھے کام کیوں دیا، اس کی بھی وہ حکمت جانتا ہے۔ میرے ایمان کی یہ جو ہے نا وہ لازمی جز ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اس کے حکم پر ایمان رکھوں، یہی اس کا مطلب ہے۔ میں اسے اچھا سمجھتا ہوں یا برا سمجھتا ہوں، میں اس پر ایمان رکھوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ تقسیم کا طریقہ کار ہے کائنات کو چلانے کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، خیر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ساری چیز کا مالک میرا رب ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہر انسان سے حساب لینا اور روزے قیامت انہیں جمع فرمانا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھنی چاہیے، اسی کے ساتھ ہی تعلق رکھنا چاہیے جو بے حساب رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ رزق صرف مال کا رزق نہیں ہوتا، صحت بھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے رزق ہے، اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، سکون بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں رزق ہے، یہ آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سماعت، زبان کی جو ہے نا وہ یہ بولنے کی طاقت، ہاتھوں کی جو ہے نا وہ قوت، پاؤں کا جو ہے نا وہ استقامت، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام رزق کے اندر ہمارے لیے برکتیں عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ دین کی استقامت عطا فرمائے، اور ہم جیسے بے عمل جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات انشاءاللہ پھر جمعے کو اگلے جو ہے نا وہ کنٹینیو کریں گے اگلے خطبے سے، اس آیت کے ترجمے کے بعد اپنی بات اور اس کے بعد ختم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسا والى الله المصير۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومن جو ہے نا وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، مومنوں کو اپنا دوست بنائے، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اگر وہ ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جوڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تم اپنے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کو تم ڈراتے رہو اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس کی تفصیل جو ہے نا وہ میرے پاس اتنا وقت نہیں، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، وہ اگلے خطبے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ کفار کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ کہتے ہیں بین الاقوامی طور پر اوپر والے سیاہ پر ہمیں کیسے رکھنا چاہیے۔ ابھی صرف ایک بات کرتا ہوں کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ کافروں سے دوستی نہ رکھے۔ ہمیں نا بڑی کیا کہتے ہیں اسے وہ اظہار یکجہتی، اقلیتوں کے حقوق کی بڑی نا بخار چڑھتا ہے ہمیں۔ کل پرسوں ہولی تھی ہندوؤں کی، ہماری یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی، اللہ کے یہاں پر آپ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ پر تنقید نہیں کر سکتے، کرنی بھی نہیں چاہیے۔ بظاہر انہوں نے کیا کیا ہے، قوم کو آزادی دلوائی ہے، وہاں پر انہوں نے جنگ کی ہے، پرانے معاملات جو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کے نام پر یونیورسٹی بنتی ہے نا، وہاں پر آپ جن سے ساتھ انہوں نے ہماری علیحدگی کروائی ہے نا، ان کے فیسٹیول وہاں پر منانے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، میں نے سنا ہے کہ وہ سائنٹسٹ جو لوگ ہیں نا ان کی یونیورسٹی ہے۔ اگر سائنسسٹ ہے نا، مطلب کہ سائنس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کی یونیورسٹی ہے نا، تو ان کو ڈوب کے مرنا چاہیے۔ آپ دنیا کے اندر مجھے ایک ایسی یونیورسٹی دکھائیں کہ وہ کافروں کی ہو اور وہ اظہار یکجہتی میں مسلمانوں کے دین کے اوپر قربانی کرتے ہوں۔ کوئی ایک عید پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، جمعے کے اندر شریک ہوتے ہوں، کوئی ایک، ساری دنیا کی اقلیت حقوق پاکستان کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ کتنے کی ہندو رہتے ہیں یہاں پر؟ ہمارے سیاستدان 75% جو مسلمان ہیں ان کے کام ان کو کرنے نہیں آتے۔ ہمارا وہ کہتے ہیں نا جی، جیسے کیا کہوں ممبر پر کھڑے ہو کر وہ مثال دیتے ہوئے، ہمارا ہر وقت کا ان کے ساتھ دشمنی ہے، لیکن ان کے کلچر کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ صرف رنگ، کھیل کود، مردوں اور عورتوں کا اختلاط اور ناچنا گانا ہی کیوں پسند ہے؟ وہ تو گائے کا پیشاب بھی پیتے ہیں۔ بسم اللہ کریں، جن کو یکجہتی زیادہ چڑھی ہوئی ہے نا، بخار آیا ہوا اقلیتی حقوق کا، وہ تو پیتے اور سرے عام پیتے ہیں اور اس کو شفا سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ آپ ہی اسی طرح اجتماع منعقد کیجئے، گائے تو دن کے اندر کتنی دفعہ جو ہے نا وہ کرتی ہے پیشاب، آپ سب ان کا پیشاب پیجئے یکجہتی کے طور پر۔ یکجہتی کریں نا، پھر ان کی طرح ٹیکے لگائیں، بتوں کو سامنے کھڑا کر کے دھمال ڈالیں، ان سے مانگے آگ جلائیں، پھیرے لیا کریں۔ اور اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں، پاکستان میں مولوی نہ ہو، یہ شادیاں بھی پھیروں کے ساتھ کریں۔
میرے پاس وقت ہو تو میں ان لوگوں کا درد دل سناؤں کہ جن کے بچوں نے جب شادی کا نام لیا تو یہ کہا ہے کہ شاید آپ کے ارد گرد پھیرے لینے ہیں، مذاق بنا کے رکھا ہوا۔ اور یہ علم کی یونیورسٹیاں ہیں جہاں پر جو مرضی کچھ ہو جائے کوئی نہیں بولے گا، حالانکہ ایک عام سا بندہ، وہی گناہگار بندہ مسجد مدرسے میں کچھ کر دے، ہر بندے کو چوں چوں لگ جاتی ہے۔ جس کو گھر میں بھی کوئی پوچھتا، جس کی محلے میں کوئی عزت نہیں ہے، وہ بھی مولوی پر چار دوڑے گا۔ جس کی کوئی نہیں سنتا وہ بھی اپنا بیانیہ جاری کرے گا کہ میں بتاتا ہوں کہ مولوی ساتھ کیا کرنا ہے۔ اللہ کے بندوں ہوش کے ناخن لو۔ ہم نے وہاں پر اپنے بچے ان یونیورسٹیوں میں پڑھانے جو ڈانسنگ کلاسیں لیتے ہیں، میں 10 سال وہاں پر رہ کے آیا ہوں، میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر کیا کیا ہوتا، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ یہ ہے، میں کہتا ہوں کیا کہتے ہیں جی، علم بکھیرتے ہیں یہ والے۔ ہم ایک فیسٹیول میں تھے، جماعت اسلامی نے وہ کروایا تھا، وہاں پر وہ کوئز لے رہے تھے۔ یہ ایکسپو سینٹر لاہور کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی جماعت اسلامی کے بندے سے پوچھ بھی لیجئے گا، تقریباً 5-7 سال پہلے کی بات ہے، مسلم یونیورسٹی کے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا، ایک سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام کیا ہیں؟ جو بتائے گا اس کو ہونڈا 70 موٹر سائیکل سامنے کھڑی ہوئی تھی، اسٹیج پر رکھی ہوئی تھی، وہ ہم دیں گے، سامنے لا کر کھڑی کر دی۔ آج کل اس کی مالیت کچھ 1.5 لاکھ کے قریب ہے، اس وقت وہ 65,000 کی تھی، اب وہ 65,000 اس وقت 1.5 لاکھ ہی ہے۔ آپ یقین کریں اس 2,000 کے مجمع میں سے سارے یونیورسٹی کے طالب علم تھے، مرد و عورت، صرف میرے ساتھ والے ایک مدرسے کے بچے نے ہاتھ پر کھڑا کیا، صرف ایک بندے نے، اس نے کئی دفعہ یہ بات دہرائی ہے کہ یار جو بتائے گا ہم اس کو دیں گے۔ اور سیاحت انہوں نے پھر انعام بڑھا بھی دیا، اب ہائی کریٹ کر دی انہوں نے۔ اس نے کہا جی انہوں نے کہا جی آپ صاحب تسی دسو، آپ صاحب نے چابی لگ گئی ہوندی، منٹ مارے 10 نام کٹ کے وہ مارے۔ میں ابھی بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ یہاں پر سروے کر لیں، 1000 میں سے ایک کو پتا ہوگا کہ شرم بشرہ ہوتا کیا ہے، ہوتی کیا بلا ہے، تو آپ ایک ٹچا سا کوئی بھی انڈین یا امریکن یا یورپین سنگر گویا کوئی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لوفر، وہ ہمارے کسی گلی محلے کے بچے سے پوچھ لیں کہ بتاؤ یہ فلاں بندے کا نام سنا، فوری جھڑ سے بولے گا، اس کا کوئی آئیکونک ڈائیلاگ، اس کی کوئی مشہوری بھی سنائے گا آپ کو کہ یہ فلاں بندہ، ہاں میں اس کو جانتا ہوں۔ یہ ہمارے بچے ہیں مسلمانوں کے۔ ابو عبیدہ بن جراح کیا تھا پوچھ کے دیکھ لو ان کو، لیکن وہ 1960 کے اندر کون سا ایکٹر گزرا ہے سارے آپ کو بتائیں گے۔ یہ بربادیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہے کہ یہ لوگ آپ کے کبھی بھی دوست نہیں مان سکتے، اور ہم ان کے تلوے چاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ چاٹتے ہیں نا جی تلوے، اب انہوں نے تلوہ مزید بڑھا کر دیا کہ اور چٹو، یہ ساری عمر چٹو گے تسی۔ آپ بتائیں نا کون سی اقلیتی، ہم بھی وہاں پر اقلیتی ہے نا، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، ان کے ملکوں میں جو وہاں پر حکمران ہیں، ہم بھی وہاں پر اقلیت ہیں، کون ایسے کرتا ہے؟ یہاں پر ہر کسی کو اقلیتی حقوق چڑھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، اور مولویوں کو ٹیس، ہمیں کیا ٹیس پڑی ہوئی ہے؟ ہمیں تو اپنا معاشرہ بچانا ہے، ہم نے صرف اپنی نسلوں کو آگاہ کرنا ہے، اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونا ہے کہ اللہ ہم اس وقت کھڑے تھے اور اس کے خلاف آواز دے رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہم پیروکار ہیں۔ اے اللہ یہاں پر کون آئے گا اس بیت اللہ میں، اس ویران میں؟ مثلا اس وقت تو بیت اللہ کی بنیاد تھی، وہاں پر تو کچھ نہیں تھا، کالے پہاڑ تھے اور صحرا تھا۔ ابراہیم تو صرف صدا لگا، اس صدا کے اوپر پیچھے چلتے چلتے کروڑوں لوگ مکہ پہنچانا یہ تیرے رب کا کام ہے، اور وہی ہم صدا لگاتے ہیں۔ میرے سامنے یہ 200-300 لوگ بیٹھے ہیں، 400 بیٹھے ہوں گے، 22 کروڑ تو نہیں بیٹھے، لیکن میرا کام ہے یہ صدا لگانا کہ میری نسل اس فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ہمیں ایسا کوئی اقلیتی بخار نہیں چڑھا ہوا،
ان کو ہماری فوج تحفظ دیتی ہے، وہ آئی ڈی کارڈ استعمال کرتے ہیں، یہاں کے وہ رہائشی ہیں، ہر حقوق انہیں ملتا ہے، بس یہی اقلیتی حقوق ہے۔ کبھی وہ بھی تو کر کے دکھائیں، ہمیں بھی اقلیتوں کا، مولویوں کو شرم دلانے کے کہہ دیں کہ صدر جو بائیڈن اس بار جامعہ مسجد جو امریکہ کی سب سے بڑی مسجد ہے وہاں پر مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے عید الفطر کی نماز ادا کریں گے، مین اسٹریم میڈیا ان کو کور کرے گا۔ شرم کر لو یار، ایسے لوگوں کو ہم پروموٹ کرتے ہیں۔ اسلام اکیلا دین ہے، باقی سارے دشمن ہیں، اور ان کافروں کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے، جس کی تشریح میں انشاءاللہ اگلے خطبے میں کروں گا۔ فی الحال یہ آپ کے سامنے ایک احتجاج ہے، یہ ایک درد دل ہے کہ یار یہ کیا طرفہ تماشا لگایا ہوا ہے، یہ ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور کافروں کے ایک بچے کتے کا سب کو پتہ ہے۔ اللہ ہمارے اس پرسانے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دلدل سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دلدل میں میں اپنے آپ کو پہلے نمبر پر رکھتا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں بہت دودھ کا دھلا ہوں، میں اگر آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں آپ سے زیادہ گناہگار ہوں، میں زیادہ قصوروار ہوں، لیکن اللہ کے لیے اپنی نسلوں کو اس سے بچا لیجئے، دین کا شعور دینا شروع کیجئے۔ آج اگر آپ مر گئے تو پیچھے دنیا کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کے بچوں کو آپ کی قبروں تک نہیں آنے دیں گے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ یہ ان کو بتا دیں گے کہ یار مر گیا کھپ گیا ہو نہیں اٹھنا۔ یہ عقیدہ اور نظریہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ جو گیا سو گیا، موج مستی کر لو۔ اور میرے بھائیو، اللہ نے یہاں پر کہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ اس دن جمع کر لے گا، اور اللہ تعالی ہمیں خیر پر جمع فرمائے، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔